الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لحب محبت میں الخیر مال لحب الخیر مال کی محبت میں لشدید سخت مبتلا ہے۔ وَإِنَّهُ لحب الخیر لشدید اور بے شک وہ مال کی محبت میں سخت مبتلا ہے۔ ناشکری کا سبب مال کی شدید محبت کا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں حرص، لالچ، بخیلی، یعنی وہ چیزیں جو ناشکری کا سبب بنتی ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا۔ مادی چیزوں میں سب سے زیادہ انسان کو مال پسند ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھتا ہے، مال سے اس کی محبت ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو مال کے ساتھ شدید محبت ہے۔ ہاں اس کے درجے ہیں، اس کا لیول ہے کہ کسی میں تھوڑی محبت ہے، کسی میں زیادہ ہے، کوئی شدید محبت کے اندر گرفتار ہے، اور کسی کا مقصد ہی حب مال ہے، مال کی محبت ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا۔ تو مال رزق حلال کمانا اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ جو رزق حلال کماتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس مال سے کہ جس کے ساتھ انسان کی شدید محبت ہے، جو اللہ کی ناشکری کا سبب بنتا ہے، اور اس کے بعد مال میں ہر وہ چیز جس سے وہ اللہ کا ناشکرہ بن جائے۔ ہر انسان دیکھے کہ میں مال کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہوں، ہر کوئی اپنا اندازہ خود لگا سکتا ہے۔ مال کے لیے لمبے لمبے سفر، گھنٹوں سفر، یہاں تک کہ اپنے ملک کو چھوڑ جانا باخوشی انسان چھوڑ جاتا ہے صرف مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو دین کے ساتھ میری کتنی محبت ہے، اس کا بھی ہر کوئی اندازہ خود لگا سکتا ہے۔ تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ بے شک وہ مال کی محبت میں شدید گرفتار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے کچھ رقم آئی، تو یہ رقم تمام ان رقوم سے زیادہ تھی جو اس سے بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے، مسجد میں وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، اس مال کے پاس بیٹھ گئے اور لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی نظر کے سامنے تھا آپ نے اس کو دیا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دیجیے، کیونکہ بدر میں یہ خود قیدی بن کر آئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنا بھی اور اپنے دو بھتیجے عقیل اور حارث نفیل ان کا میں نے فدیہ ادا کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو لے لو۔ تو اپنا کپڑا بچھایا، لپیں بھر بھر کے اس کے اندر ڈالنے لگے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے کو بھر لیا۔ پھر اٹھانے لگے تو وہ اٹھایا نہیں گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کو حکم دیں کہ یہ اٹھوا دے میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ آپ اٹھوا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر اس سے کچھ درہم نکال دیے، تو پھر اٹھانے لگے، پھر نہ اٹھا سکے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی کو حکم دیجئے کہ یہ اٹھوا دے، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا کہ کچھ آپ ہی آسرا کر دیجئے، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر مجبوراً اس سے اور درہم نکالے، تو پھر اس کو اٹھا کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو۔ تو جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اس حرص پر تعجب کیا کہ مال میں انسان کتنا حریص ہے، اور پھر آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ تو
یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ انسان مال میں کتنا حریص ہوتا ہے، لیکن اتنا حریص نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی ناشکری کا سبب بن جائے، جس میں اللہ کی مخالفت لازم آ جائے۔ تو ہم اس حدیث کو پڑھ کے یا سن کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ صحابی رسول اتنے حریص تھے کہ وہ اللہ کے ناشکرے بن جاتے تھے۔ نہیں، ایک حس، ایک طمع جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ افلا، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، افلا یعلم، کیا نہیں وہ جانتا، اذا، جب، بؤثر، باہر نکالا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا۔ کہ قبروں میں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ قبروں میں جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز نکل آئے گی۔ قبروں سے مراد یہاں ہر مدفن ہے، کہ ہر وہ انسان یا ہر وہ چیز جو مر کر مٹی کے اندر چلی گئی یا سمندر میں بہہ گئی یا آگ میں جل کے راکھ ہو گئی، یعنی آخر وہ مٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ قیامت کو اس کو نکالا جائے گا، زمین ہر چیز باہر نکال دے گی۔ وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دے گی، ما فی، جو الصدور، سینوں میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دے گی۔ حُصِّلَ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے اندر کی چیز نکالنا، یعنی چھلکا اتار کے گدا نکالنا، یعنی اندر کی چیز کو حُصِّلَ کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد کہ انسان کے وہ ارادے یا نیت، کچھ تو ارادے اور نیت وہ ہوتی ہے کہ جو اعمال سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ارادہ کیا، نیت کی، تو اس کو اپنے عمل میں لے آیا، وہ کام کر لیا۔ کچھ انسان کے ارادے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے سینے میں ہی دفن ہو جاتے ہیں، جن کو وہ پورا نہیں کر پاتا۔ اگر اس نے کسی نیک کام کی نیت کی ہے، ارادہ کیا، اس کو نہ کر سکا، یا اس نے کوئی ایسا نیک کام کیا لیکن پیچھے اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس نے نیکی کی نیت ٹھیک نہیں تھی، تو یہ ہے حُصِّلَ۔ تو قیامت کو اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی ظاہر کر دیں گے، یعنی یہ نیت اور ارادہ بھی انسان کا ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے نیکی کی نیت کی تھی، وہ کر نہیں سکا، اس میں بھی اجر ہے۔ نیکی کی ہے، اچھا کام کیا ہے، نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ اس پہ اجر نہیں دیں گے۔ تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کے بید جو ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان، بے شک، ربہم، ان کا رب، بہم، ان سے، یومئذ، اس دن، لخبیر، باخبر ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن باخبر ہوگا۔ تو کیا اللہ آج باخبر نہیں ہے؟ اللہ آج بھی باخبر ہے، پہلے بھی تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن اللہ ان کے عمل سے یا ان کے کاموں سے باخبر ہوگا، کہ یعنی ہر کسی کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ دنیا کے اندر وہ کرتا تھا، یا جو نیت اور ارادہ تھا، کہ جس کو وہ سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں جانتا، تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ وہ احوال بھی وہ جان لے گا، معلوم کر لے گا، اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال ایک ذرہ کے برابر کیے ہوئے وہ بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ یعنی کسی چیز میں اگر اس کو شک ہے تو وہ اس کا شک دور ہو جائے گا کہ اللہ باخبر تھا، دنیا میں بھی باخبر تھا اور آج بھی ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔